عرب میں جو ناچ گانا شروع ہو رہا ہے، جو بغیرتی کا بازار گرم ہو رہا ہے، جو فحاشی عام پھیل رہی ہے، تو مریم نواز نے ان کو بتایا ہے، یہ شو کرایا گیا ہے کہ بھئی ہم پاکستان والے ہیں نا، ہم بھی آپ کی طرح بغیرت ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے واضح پیغام ہے۔ اپنے ذاتی مفادات، اپنی لبرل سوچ، دوسرے ملکوں کو یہ دکھانا کہ ہم صرف نام کے مسلم ہیں، وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں ایک لبرل خاتون ہوں، میں غلطی سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئی، جس طرح عمران خان غلطی سے پیدا ہو گیا، اور جو ہمارے ماننے والے ہیں، جو ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی جرأت ہی اتنی نہیں ہے، ان میں غیرت ہی اتنی نہیں ہے، ان میں عقل ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ جو ہماری چالاکیاں ہیں، ہماری جو منافقت ہے، وہ ان کو سمجھ آ سکے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مریم نواز کی جو تصویر وائرل ہوئی ہے، جو وہ ہاتھ میں لا رہی ہے، اس کا اب مسلم لیگ نون کے سپورٹروں نے دفاع کرنا شروع کر دیا۔ دفاع انہوں نے اس انداز میں کیا کہ انہوں نے تو یوتھیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے تو انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے پی ٹی آئی کے اوپر، پھر انہوں نے سوچا ہے کہ یار ایسے تو کام نہیں چلے گا، کچھ نہ کچھ دفاع تو کرنا پڑے گا کہ مریم نواز نے پاکستانی عوام کے لیے قربانی دی، کس چیز کی قربانی دی۔ پھر عمران خان نے بھی ہر اپنی غلطی کو عوام کے اوپر تھوپا کہ یہ میں نے عوام کے لیے کیا ہے۔ اب یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کے لیے جو کچھ کیا مریم نے کیا، وہ کیسے کیا۔ اور ناظرین، مریم نواز کی دفاع میں ان لوگوں نے وہ حدیں کراس کی ہیں کہ شاید ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں وہ قدرے بہتر ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹروں سے، لیکن یہ تو ان کو بھی کراس کر رہے ہیں، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی ایک ایک حرکت، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ان کی ایک ایک حرکت کے اوپر تحریک لبیک بڑی گہری نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کی ایک ایک حرکت تحریک لبیک کی جو یعنی کہ موقف ہے، اس کی تائید کر رہی ہے کہ جو بھی بیانیہ بنایا تحریک لبیک جو کہتی ہے ان لوگوں کے بارے میں، وہ بالکل سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے یعنی کہ رکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے دفاع کس طرح کیا۔ یعنی کہ یوتھی جو سمجھتے ہیں نا کہ بھئی پوری پاکستانی عوام کو یوتھی سمجھتے ہیں، تو اب ان پٹواریوں نے بھی سوچا ہے کہ سب پاکستانی عوام جہل ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے ناظرین جو ٹاپ رینک کے صحافی یا یوٹیوبر ہیں، انہوں نے دفاع کیا کہ ایک نے مسعود عثمانی، ان کا سوشل میڈیا کے اوپر بڑا مشہور ایکٹیو قسم کا سپورٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ جو مریم نواز نے ہاتھ دیا وہ کیوں دیا۔ اب سننا، سوال نمبر 1، کیا اس بندے کی جگہ شہزادہ سلیمان ہوتا تو کیا مریم نواز اس طرح ہاتھ ملاتی؟ کبھی نہیں۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ اگر اس جگہ میں این بی ایس ہوتا، سعودیہ والا ولی عہد ہوتا، تو مریم نواز کبھی بھی ہاتھ نہ ملاتی۔ اب دوسرا، تو پھر اس سے کیوں ملایا؟ کیونکہ یہ اس کے باپ کی عمر کا ہے، اور اگر عرب میں سر پر ہاتھ رکھنے کا رواج ہوتا تو یہ ضرور رکھتا۔ اس عرب کی جگہ مودی یا اردگان یا کوئی ایشین لیڈر ہوتا تو وہ سر پر ہاتھ رکھتا۔ اب اس آگے جو دوسرے نے کہا ہے نا، وہ دیکھنا ہے، یہ کیا کہتا ہے۔ اس سے سوال پوچھا گیا کہ بھئی مریم نے ہاتھ کیوں ملایا، اور یہ جواب دے رہا ہے کہ عرب روایت میں سر پر ہاتھ رکھنا رواج نہیں ہے، اس لیے اس نے مریم کو ہاتھ ملایا۔ پھر چلو ٹھیک ہے، اس نے مریم کو ہاتھ ملایا، تنقید تو رہی ہے کہ مریم نے کیوں ملایا، کیا مریم کے رواج میں ہے؟ ٹھیک ہے، اور عرب میں جو ملنے کا رواج ہے وہ بھی سب لوگوں کو پتا ہے۔ سوال یہاں یہ ہو رہا ہے کہ مریم نے کیوں ہاتھ ملایا۔ اب دوسرا دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ دفاع کے لیے آتے ہیں نا، تو آپ اپنے ذہن کے مطابق جو بھی جھوٹ ہوتا ہے، جس طرح آپ جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو نفی آپ کے اپنے آدمی ہی کر رہے ہیں۔ اب دوسرا کیا کہتا ہے؟ اچھا، اس نے تو یہ کہہ دیا کہ بھئی عرب روایت کہتے ہیں۔ اب اسد چودھری جو ان کا ہے، وہ بڑا لمبا چوڑا اور بہت زبردست، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے الٹا مریم نواز کو رگڑا لگا دیا۔ اس نے مریم نواز کو عمران خان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، لیکن پھر بھی عمران خان جیت گیا۔ وہ کیسے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس فوٹو کو ریلیز کرنے کا مقصد کامن سینس کی بات ہے۔ اگر ذیشان ملک، ان کا کوئی سوشل میڈیا کا ایکٹیو ہے، ذیشان ہے میں نہیں جانتا ہوں،
उसने ये यानी कि इनके अपने आदमी ने वायरल किया है पोस्ट को। जाहिर है कि सोच समझ कर कार्रवाई होगी। नंबर 1, आप अपने आप को एक लिबरल हुक्मरान के तौर पर पेश करते सॉफ्ट इमेज डेवलप करना, ताकि मुस्तकबिल में अमारात सऊदी अरब में जिस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं उन्हें लगे कि सबसे करीबी बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की सरबराह अगर मरियम नवाज हो तो वो शिद्दत पसंद शख्सियत नहीं बल्कि एतदाल पसंद खातून सरबराह है। नाज़रीन, यहां शिद्दत पसंद से मुराद मजहबी, एतदाल पसंद से मुराद लिबरल, यानी कि अरब में जो नाच गाना शुरू हो रहा है, जो बेगैरती का बाजार गर्म हो रहा है, जो फहाशी आम फैल रही है, तो मरियम नवाज ने उनको बताया है, ये शो कराया गया है कि भाई हम पाकिस्तान वाले हैं ना, हम भी आपकी तरह बेगैरत हैं, आपकी तरह नाच गाना पसंद करना, लिबरल, अमेरिका के गुलाम, सब कुछ। तो ये मरियम ने उनको ये दिखाया है कि भाई मैं भी लिबरल हूं, मैं कोई मजहबी नहीं हूं। हालांकि मरियम नवाज की अपनी वीडियो मौजूद है कि मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक है और मैं इस्लाम को फॉलो करती हूं और मेरे रगों में इस्लाम दौड़ता है, मैं पूरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करती हूं। इसका अपना बयान भी है, ठीक है ना। लेकिन इनके मानने वाले क्या कह रहे हैं, नहीं ये लिबरल खातून है और दिखाया गया है सऊदी वालों को कि भाई हम मजहबी लोग नहीं है, हम लिबरल लोग हैं, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं, शेख मोहम्मद बिन जैद और मोहम्मद बिन सुलेमान इमरान नियाजी से शदीद नफरत करते हैं, तो उनके साथ अपनी गैर सगाली बरादराना ताल्लुकात को शो करना, यानी कि इमरान खान से वो नफरत करते हैं इसलिए ने खैर सगाली के तौर पर इज्जत पेश कर दी। दूसरे लफ्जों में इज्जत है ना, इस्लाम में हाथ मिलाना औरत के लिए जायज नहीं है, तो उसने कहा है खैर है, अगर वो दुश्मन है ना तो मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, तो इसने इसलिए हाथ मिलाया है। इनका दफा देखो नाजरीन, यकीन कर आदमी को हैरानगी होती है। नंबर 3, अमारात में मिलियंस के हिसाब से पाकिस्तानी रहते हैं, ज़र मुबादला भी कई अरब डॉलर आता है और एक्सपोर्ट भी बहुत होती है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में SIFC के जरिए रहीम यार खान, DG खान, चुलिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर, सुमैद माइनिंग, लाहौर में IT सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी करनी है, तो उनके साथ एक कंफर्टेबल आहंगी पैदा की जाए कि जिस सूबे में हम सरमाया लगाएंगे वहां की हुक्मरान कैसी है, ये बात बहुत अहमियत रखती है। कोई भी अच्छा हुक्मरान ऐसे ही अपनी आवाम की भलाई के लिए खैर सगाली रवैये की कोशिश करता है, लेकिन एक बदबख्त तरीन कल्ट इमरान खान के पैरोकार हैं और बुजदार के हमेती थे, उन्हें क्यों कर ये सब कबूल हो, वो फौरन इसे मर्द औरत की एंगल से पेश कर रहे हैं। यानी कि आवाम वहां सऊदी में काम करती है, वो पैसा ला रहे हैं, सेम उसी तरह जिस तरह फ्रांसीसी सफीर के वक्त इमरान खान को कहा गया था कि उसको निकालो, तो इमरान खान ने कहा है कि हम नहीं निकाल सकते क्योंकि फ्रांस से हमें ज़र मुबादला आता है, फ्रांस हमें मदद करता है, हमें डॉलर भेजता है, हमारी मैशत ठीक हो रही है गरीब अवाम के लिए। यानी कि इमरान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का सौदा किया था, तो मरियम ने अपनी इज्जत का सौदा कर दिया, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। तो ज़हनी यकीनन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान इमरान खान ने उठाया है कि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का सौदा किया था। ये भी करेंगे, ये बात नहीं है, इनको मौका मिलेगा ये भी करेंगे, लेकिन सेम जो वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि उसने कहा था कि मैं गरीब अवाम पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं, ये भी कहती है कि मैं पाकिस्तान के लिए कर रही हूं। और कुछ आकबत नाअंदेश पटवारी भी ऑप्टिक्स कल्चर इक्तदार के नाम पर इस कल्ट के साथ खड़े होकर ठट्ठा करना शुरू हो गए। हालांकि ऐसे एतराजात करने वाले अक्सर अफराद अपनी जाती जिंदगी में खुद इंतहाई लिबरल, यानी कि वो कहता है कि हमारे कुछ लोग नून लीग के हैं, वो भी इस तरह के यानी इमरान खान के सपोर्टरों के साथ खड़े हो गए और वो भी उनके साथ खड़े हैं। तो नाजरीन, ये पाकिस्तानी कौम के लिए वाज़े पैगाम है, अपने जाती मफादात, अपनी लिबरल सोच, दूसरे मुल्कों को यह दिखाना कि हम सिर्फ नाम के मुस्लिम हैं, हमारे अंदर जो गैरत ईमानी है वो छूकर भी नहीं गुजरी है, ठीक है ना, हमारे अंदर गैरत ईमानी का कतरा भी नहीं है। इसलिए ये अमली तौर पर
یعنی کہ جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ آسیہ ملونہ کو رہا کر کے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے، ہمارا فواد چودھری نے بھی کہا تھا کہ آسیہ ملونہ کی رہائی سے ہمارا جو امیج ہے بیرونی یونین یعنی کہ یورپی یونین میں وہ بڑا ہے، وہ دیکھا ہے کہ یار دیکھو یہ حکمران کیسے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ جی پاکستانی مسلمان ہیں۔ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز ہاتھ ملا رہی ہے، کھلے دل سے وہ کر رہی ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں ایک لبرل خاتون ہوں، میں غلطی سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئی جس طرح عمران خان غلطی سے پیدا ہو گیا، اور جو ہمارے ماننے والے ہیں، جو ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی جرات ہی اتنی نہیں ہے، ان میں غیرت ہی اتنی نہیں ہے، ان میں عقل ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ جو ہماری چالاکیاں ہیں، ہماری جو منافقت ہے وہ ان کو سمجھ آ سکے۔ آپ فکر مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہم جو کہیں گے ہمارے جو پیچھے چلنے والے پالتو جو یہ یعنی کہ غلام ہے نا، ان کی جرات ہی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی آواز اٹھائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو ناظرین، تحریک لبیک کیا کہتی ہے؟ شروع سے تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ یہ سب لبرل ہیں، یہ سب مغرب کے غلام ہیں، ان کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ گستاخوں کے ساتھی ہیں، یہی تو تحریک لبیک شروع سے کہہ رہی ہے۔ اب وہی الحمدللہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو برکت ناظرین، یہ مت سوچنا، یہ میرے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بھئی ہم کہیں کہ جی یوتھی جو ہیں وہ زیادہ برے ہیں اور جو پٹواری ہیں وہ کم ہیں۔ پٹواری ان سے کم نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ